حیات طیبہ میں ذاتی معاملے میں حضور نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ان کو فائدہ ہوا، ظلم بھی کیا، دہشت گردی بھی پھیلائی، اور وہ جانوروں کو لے بھی گئے اور کھیتی کو بھی جلا دیا۔ تو حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں سلائیں پھیرو لوہے کی۔ پھروانے کے بعد پھر انہیں حضور نے قتل کروا دیا، قتل کروا دیا۔ میرے بھائیوں، ایک بات ذرا غور سے سن لینا، جب ریاست والے ان کے دل میں ڈر خوف ہوگا، جب ریاست والے اپنے فرائض منصبی سے بے خبر ہوں گے، جب ریاست کے حکمران امن کی بھیک قرآن و سنت کو چھوڑ کر یہود و نصارہ سے مانگیں گے، جملے غور کرنا میرے ان باتوں پہ، جب ریاست کے حکمران حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آج نہیں کل ٹھیک ہو جائیں گے، اور جتنے دہشت گرد پکڑے گئے اگر ان کو سزا دی گئی حالات اور خراب ہو جائیں گے، جب یہ ساری باتیں ان کے سامنے رہیں گی، جب جرم کرنے والوں کو سزا نہیں ملے گی، امن قائم نہیں ہو سکتا، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم کی وہ تاریخی بات، جب آپ کے دور خلافت میں ایک آدمی کو قتل کیا گیا، آپ نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے میں آگے قاتل ایک تھا، مشورہ دینے والے، موقع فراہم کرنے والے، اسلحہ دینے والے وہ پیچھے 7 آدمی تھے، آپ نے 7 کو قتل کرا دیا۔ لوگوں نے انگلی اٹھائی، امیر المومنین آپ نے یہ ظلم کیا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو 8 آدمی ہیں، اگر اس بستی کے پورے لوگ سارے چھوٹے بڑے اس قتل میں شریک ہوتے میں تمام کو سزا دیتا۔ ٹھیک ہے نا؟ جب ریاست والے اتنے کمزور ہو جائیں گے تو پھر صورتحال یہی ہوگی میرے بھائیوں۔ اس لیے امن نہیں ہو سکتا، علماء چاہے بیان بھی کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن کی ضمانت یہ ہے، ضمانت اسی بات میں ہے، جو مجرم ہیں ان کو معافی نہ دی جائے، ان کو سزا دی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس ملک میں جو 1400 سال پہلے میرے نبی کا نظام تھا وہی نافذ ہو جائے تو امن، آج نظام نافذ ہو جائے کل امن ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ میرے آپ کے ملک کی خیر فرمائے۔ جو کلمات میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔